ہم تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یسوع ہمارا نشان ہے، یسوع ہمارا مخلصی دینے والا ہے۔ یسوع کنویں پر ملنے والی عورت کا چھڑانے والا ہوا۔ یسوع عین فعل کے وقت پکڑی جانے والی عورت کو مخلصی دینے والا ہوا۔ اس طرح یسوع نے 12 سال سے بیمار عورت کو بھی مخلصی بخشی۔ یہ عورتیں آج ہماری تصویر ہیں۔ ہم اس دنیا میں مختلف اقسام کی مشکلات اور مسائل میں پھنسے مر رہے تھے، یعنی ہم مختلف گناہوں میں مر رہے تھے۔ یوں لگتا ہے کہ ان عورتوں کا ماضی ایسا داغدار تھا کہ ان کے لیے بڑی تکلیف کا باعث تھا۔ زندگی ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں جینا محال تھا اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی ان کی جان کو بحال کرنے والا نہ ہوا۔ خداوند یسوع مسیح آج خود ایسی جگہ پر گئے جہاں پر ایک مقصد کے تحت اس نے ان عورتوں سے ملاقات کی۔ شاگرد متعجب تھے کہ کیوں یہ شخص سامریہ میں جا رہا ہے، کیونکہ یہودی لوگ تو وہاں پر پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ یسوع سامریہ میں گیا اور اس عورت کے انتظار میں کنویں پر بیٹھ گیا۔ یسوع کنویں پر اس عورت سے ملنے گیا۔ یسوع کفرنہوم میں گیا جہاں پر وہ عورت مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ مہربانی فرما کر میری بیٹی کو شفا دیں۔ اگر آپ ان حوالہ جات کو پڑھیں جہاں پر ان عورتوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے ملاقات کی، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یسوع نے اور کوئی قابل غور معجزہ یہ کام نہیں کیا۔ یوں لگتا ہے کہ یسوع وہاں سے گزر رہے تھے اور اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ کنانی عورت وہاں پر آ گئی اور یسوع سے مدد کی درخواست کرنے لگی۔ لیکن جب یسوع ان مقامات پر گئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ اہم کام تھے جن کو سر انجام دینے کے لیے یسوع وہاں پر کرنے گیا۔ یسوع ایک بازار سے گزر رہے تھے جہاں پر 12 سال سے بیمار عورت کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ یسوع نے کہا، کس نے مجھے چھوا؟ ایسے جیسے اسے کسی بات کا علم ہی نہ ہو، لیکن وہ سب کچھ جانتا تھا۔ لیکن یسوع دانستہ طور پر وہاں سے گزرا تاکہ وہ عورت وہاں پر آ کر شفا پائے۔ یسوع یروشلم یا ناصرت سے نہیں بلکہ وہ آسمانوں کے آسمان سے ان عورتوں کو ملنے کے لیے وہاں پر آیا۔ وہ کفرنہوم سے اس جگہ پر اس عورت کو ملنے اور شفا دینے کے لیے آیا۔ اس جگہ اور وقت کا تعین پہلے سے ہو چکا تھا، جہاں پر یسوع نے آ کر اس دکھی اور پریشان حال عورتوں کو مخلصی دینا تھی۔ اگر آپ اس بات کا یقین کر سکیں تو ضرور کریں کہ یسوع آپ سے ملنے کے لیے بھی آسمانوں کے آسمان سے آیا۔ ہم جو رد کیے ہوئے تھے، پریشان حال، مصیبت زدہ اور گناہوں کی قید میں تھے، وہ عین وقت پر ہم سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ ہمیں نجات دینے کے لیے آیا۔ وہی ہمارا نشان ہے۔ یہ عورتیں ہوا کی عکاسی کرتی ہیں جس پر لعنت کی گئی تھی کہ وہ درد سے بچے جنے گی۔ کس طرح گناہ اور موت میں مبتلا ماں وعدہ کے فرزند کو جنم دے سکتی ہے۔ ہم جسمانی طور پر یا روحانی طور پر پاک صاف نہیں ہیں۔ ہم اس کنواری کی مانند تھے جو بیٹے کو جنم دینے کے لائق نہ تھی، لیکن حیرت انگیز معجزہ یہی ہے کہ وہ ایک کسبی کو ایک کنواری بنا رہا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ خدا ہم جیسے گنہگار اور ناپاک لوگوں کو پاک بنا رہا ہے۔ یہی خداوند یسوع مسیح کا بھید ہے جو کہ خدا کی طرف سے مسح شدہ ہے۔ وہ ہماری موت کو زندگی میں بدلنے کے لیے آیا۔ وہ ہماری شرمناک حالت کو پاکیزگی میں بدلنے کے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ یہ یسوع کا بھید ہے۔ یسایہ 56:4-7 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا یوں فرماتا ہے کہ وہ فوجی جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام اور نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا۔
اگر تمر نے عہد کی تکمیل کے علاوہ کسی اور مقصد کے پیش نظر کچھ کیا ہوتا تو وہ ملعون ٹھہرتی، جیسا کہ لوط کی بیٹیوں نے کیا تھا۔ خدا ہی ہمارے دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم یسوع سے ملاقات کر سکیں، جو کہ ہماری منزل اور ہمارا نشان ہے۔ کون باہر ہے؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ کون شامل ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ کون لوگ باہر ہیں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں نسب نامہ عہد عتیق کے ساتھ ایک رابطہ یا کنیکشن ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس نسب نامہ میں تمام نسلوں کا بیان موجود نہیں ہے۔ ابراہم سے یسوع تک، ابراہم کی پیدائش 2066 قبل از مسیح ہوئی تھی، یسوع کی پیدائش 4 قبل از مسیح ہوئی تھی، یعنی اس دنیا کے کیلنڈر کے آغاز سے 4 سال قبل یسوع کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس دوران 42 پشتیں ہوئیں، حتیٰ کہ نوح کے بچوں کے دور میں ہر نسل کا دورانیہ اوسطاً 34 سے 35 برس تھا۔ یہاں پر میں کسی شخص یا نسل کی عمر کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہ ہر 35 برس بعد ایک نئی نسل سامنے آئی، یعنی ہر ایک شخص سے پیدا ہونے والا شخص 35 برس کی عمر تک رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتا تھا، اور پھر وہ سابع اولاد ہو جاتے تھے۔ یہ ہے ایک نئی نسل کا آغاز۔ بائبل مقدس میں بھی ہم 25 سے 30 برسوں میں ایک نئی نسل کو سامنے آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یسوع کے نسب نامہ کے پہلے حصہ کو دیکھتے ہوئے ابراہم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں۔ داؤد کا دور 1003 قبل از مسیح تھا۔ اگر ہم برسوں کا حساب کتاب لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ پشتیں اس نسب نامہ میں شامل نہیں ہیں۔ ابراہم سے یسوع تک تقریباً 2162 برس بنتے ہیں، کیونکہ ابراہم 2166 میں پیدا ہوا اور یسوع 4 قبل از مسیح۔ اگر صرف 42 پشتیں ہوئی تھیں، ہر ایک پشت 35 برسوں کے بعد پیدا ہوئی۔ پہلے دورانیہ میں، یعنی ابراہم سے داؤد تک 1003 قبل از مسیح، ایک نئی نسل کے پیدا ہونے میں اوسط دورانیہ 83 برس ہوا۔ رام سے امیناداب، رام کا باپ حسرون ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے پہلے باب کی 3 آیت کو دیکھیں۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، یہودا سے فارس اور زارا سے تمر پیدا ہوئے، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا۔ اور تواریخ 2 باب 4-5 آیت کے مطابق یہودا کی بہو تمر کے سے فارس اور زارے ہوئے۔ یہودا کے کل 5 بیٹے تھے، اور فارس کے بیٹے حسرون اور حمول تھے۔ یہ حوالہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے نسب نامہ سے مطابقت رکھتا ہے۔ حسرون یعقوب کے گھرانے کے 70 افراد میں سے ایک ہے۔ اس کا نام وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے جبکہ وہ ہجرت کر کے ملک مصر گئے۔ حسرون ملک مصر میں بنی اسرائیل کے 430 برسوں کے پہلے حصہ میں زندہ تھا، تاہم رام ملک مصر میں دوسری پشت تھا۔ یاد رکھیں کہ بالآخر یعقوب یوسف سے دوبارہ ملا تھا۔ یوسف نے اپنے سارے کنبے کو ملک مصر میں رہنے کے لیے بلا لیا تھا۔ یعقوب کے گھرانے کے 70 افراد ملک مصر چلے گئے تھے تاکہ وہ قحط سے بچ سکیں۔ اور ان افراد کے ناموں کی فہرست بیان کی گئی ہے، اور حسرون کا نام بھی اس فہرست میں دیکھا جا سکتا ہے۔ خروج 12 باب کے مطابق ملک مصر میں 430 برس میں غلامی کی زندگی بسر کرتے ہوئے 70 لوگ یوسف کے دور میں مصر میں ہجرت کر کے پہنچے، اور 430 برس غلامی میں گزارنے کے بعد بالآخر ملک مصر سے رہائی پا گئے۔ حسرون ایک ایسی شخصیت ہے جس کا نام بھی اس فہرست میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حسرون ان 70 لوگوں میں سے ہے جو ملک مصر میں آئے تھے۔ حسرون کا بیٹا رام تھا، یہ دوسری پشت ہے۔
یہاں پر حسرون کا ذکر ہے، یہ ان 70 لوگوں میں سے ہے جو ملک مصر میں رہتے تھے۔ یہ لوگ ملک کنعان سے ملک مصر میں یعقوب کے ساتھ آئے۔ یہ 430 برسوں کا آغاز تھا۔ امیناداب نحسون کا باپ تھا۔ گنتی 2 باب 3 آیت، اور پھر پیدائش 46 باب 12 آیت، اور پھر پیدائش 46 باب 12 آیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ پیدائش 46 باب کی 8 آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جن میں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ حسرون ان لوگوں میں سے تھا جو 70 لوگ ملک مصر میں گئے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نحسون واقعی امیناداب کا بیٹا تھا، ایک ہی دور میں زندہ تھے، لیکن یہاں پر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ لوگ کہاں پر تھے؟ یہ بیابان میں تھے۔ نحسون اور امیناداب بیابان میں ہیں۔ آپ کہاں پر خلا دیکھ رہے ہیں؟ ان 430 برسوں میں کیا حالات و واقعات رونما ہوئے؟ اور گنتی 2 باب 3 آیت جو ابھی ہم نے پڑھا، اچھا ہے کہ ہم اس حوالہ کو دوبارہ پڑھیں۔ گنتی 2 باب اور اس کی 3 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور جو مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے اپنے ڈیرے اپنے دلوں کے مطابق لگائیں، وہ یہودا کے چھاؤنی کے جھنڈے کے لوگ ہوں، اور امیناداب کا بیٹا نحسون بنی یہودا کا سردار ہو۔ نحسون بیابان میں یہودا کے قبیلے کا قبائلی رہنما تھا۔ یوں اس کا باپ لازمی طور پر ملک مصر میں آخری پش تھا۔ خروج 10 باب 40 آیت، وہ ملک مصر میں 430 برس غلامی کی حالت پر رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رام اور امیناداب میں 400 برسوں کا درمیانی عرصہ پایا جاتا ہے۔ ملک مصر میں غلامی کی حالت میں رہنے والی نسلوں کا اندراج نہیں کیا گیا۔ ان کا اندراج کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ وہ اہم سوال ہے جو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح گنتی 10 باب اور اس کی 14 آیت میں ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ 10 باب اور اس کی 14 آیت بیان کرتی ہے، اور سب سے پہلے بنی یہودا کے لشکر کا جھنڈا روانہ ہو اور وہ اپنے دلوں کے مطابق چلے۔ ان کے لشکر کا سردار امیناداب کا بیٹا نحسون تھا۔ کیوں ان کا اندراج نہ ہوا؟ کیوں یہ نسب نامہ جس پر میں بات کر رہا ہوں، یہ نسب نامہ عہد کا ہے؟ آپ غور کریں کہ یسوع مسیح کے نسب نامہ میں بدکار بادشاہوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ آئیں دیکھیں کہ کون لوگ اس نسب نامہ میں شامل ہوئے۔ ابراہیم کے بعد کون اس نسب نامہ میں شامل ہے؟ اسحاق، کیا یہ پلوٹا تھا؟ بالعموم پلوٹے کے نام سے نسب نامہ آگے بڑھتا ہے۔ اسحاق پلوٹا نہیں تھا، اسماعیل پلوٹا تھا۔ اسحاق وعدہ شدہ فرزند تھا، وعدہ کا فرزند، اس سے مراد وہ فرزند تھا جس کے وسیلہ سے خدا نے عہد باندھا تھا۔ اس کے بعد کون اس نسب نامہ میں شامل ہے؟ یعقوب، کیا یعقوب پلوٹا تھا؟ نہیں، لیکن اس کے پاس برتھ رائٹ یعنی پلوٹے ہونے کا حق تھا، جس سے جو اس نے اپنے بھائی سے ایک وقت کے کھانے کے عوض حاصل کر لیا تھا۔ یعقوب نے اپنے باپ سے دگنی جائیداد حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس عہد کو پانے کے لیے پلوٹے ہونے کا حق حاصل کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ روبن نے ازدواج کے عہد کو توڑا، اس نے اپنے باپ کے بستر کو ناپاک کیا۔ خدا تو کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو عہد کو جاری رکھ سکے، لیکن روبن تو اپنی ناپاک حرکت کے سبب سے پہلے ہی اس حق سے محروم ہو گیا تھا۔ شمعون اور لاوی نے ختنے کے عہد کو توڑ دیا تھا۔ یہ خدا کے اس عہد کا نشان تھا جس کے تحت لوگ اس کے حضور پاک ٹھہرنے تھے، لیکن شمعون اور لاوی نے تو اس نشان کو لوگوں کے قتل و غارت کے لیے استعمال کیا، اس لیے وہ بھی کسی شمار میں نہ ہوئے اور رد کر دی گئے۔ اس کے بعد یہودا آتا ہے۔
اور ہم خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے، پہلی تواریخ اس کا 5واں باب، پہلی 2 آیات ہم پڑھیں گے۔ اور اسرائیل کے پلوٹے روبن کے بیٹے، کیونکہ وہ اس کا پلوٹا تھا، لیکن اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کے پچھونے کو ناپاک کیا، اس کے پلوٹے ہونے کا حق اسرائیل کے بیٹے یوسف کی اولاد کو دیا گیا، تاکہ نسب نامہ پلوٹے پن کے مطابق نہ ہو۔ بعض نسلوں کا اندراج نہیں کیا گیا، کیوں؟ یسایہ 19 باب کو ہم دیکھیں، یسایہ 19 باب اور اس کی 1 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، دیکھو خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے، اور مصر کے بت اس کے حضور لرزاں ہوں گے، اور مصر کا دل پگھل جائے گا، اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا۔ ان کا اندراج کیوں نہ ہوا؟ مصر میں رہتے ہوئے وہ خدا کی پرستش اور عبادت کرتے تھے، یا پھر مصر کے بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیابان میں خدا کے سارے معجزات دیکھنے کے بعد جب وہ کوہ سینا کے پہاڑ پر آئے، وہ موسیٰ کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب موسیٰ نے دیر لگائی تو انہوں نے ہارون کو مجبور کیا کہ وہ ان کے لیے سونے کا بچڑا تیار کرے۔ موسیٰ کتنی بار پہاڑ پر گیا تھا؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 6 یا 8 دفعہ؟ خروج 19 باب سے 40 باب تک پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ پہاڑ پر بار بار گیا۔ موسیٰ پہاڑ پر کم از کم 8 مرتبہ گیا تھا۔ 6ٹھی مرتبہ جب موسیٰ پہاڑ پر گیا تو اسے پتھر کی 2 لوحیں خدا کی طرف سے ملی، جن پر 10 احکام لکھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ خدا نے اسے خیمہ اجتماع کے تعلق سے بھی ہدایت دیں۔ عموماً وہ پہاڑ پر جاتا تھا تو اگلے روز واپس آ جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ اسے 40 دن لگ گئے، اور وہ لوگ انتظار کرتے رہے، لیکن موسیٰ پہاڑ سے نیچے نہ اترا۔ شاید اس مرتبہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمارا لیڈر مر چکا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس کا انتظار کرنا فضول ہوگا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ انہیں بت یا کسی بچڑے کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا ہمیں الوہیم کی ضرورت ہے جو ہمیں واپس ملک مصر لے جائے۔ پس انہوں نے ہارون کے ساتھ مل کر سونے کا بچڑا بنا ڈالا۔ یہ اس بات کی جیتی جاگتی تصویر ہے کہ وہ خدا کی بنسبت اپنے بتوں پر زیادہ توکل اور بھروسہ رکھتے تھے۔ بت پرستی ہمیشہ حرام کاری کی طرف لے جاتی ہے، بائبل مقدس اس بات کی شاہد ہے۔ حزقیل 20 باب اور اس کی 7 اور 8 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ اور حزقیل 20 باب کی 7 آیت بیان کرتی ہے، اور میں نے ان سے کہا تم میں سے ہر ایک شخص ان نفرتی چیزوں کو جو اس کی منظور نظر ہیں دور کرے، اور تم اپنے آپ کو مصر کے بتوں سے ناپاک نہ کرو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ خدا کو مصر کے بتوں سے نفرت ہے، وہ ان کے سبب سے غضبناک ہوا۔ ملک مصر میں رہتے ہوئے تو ان کے پاس ایک بہانہ تھا، ایک وجہ تھی کہ وہ کلیسی طور پر جمع ہو کر اس کی عبادت اور پرستش نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ ملک مصر میں غلام تھے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے، وہ سبت کے دن کو پاک نہیں مان سکتے تھے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ مصر میں ہفتہ 7 دنوں کا نہیں بلکہ 10 دنوں کا ہوتا تھا، اس لیے وہ بھول چکے تھے کہ سبت کب ہوتا ہے۔ سبت ان کے حساب کتاب، ان کے ذہن اور ان کے رہن سہن میں شامل نہیں تھا۔ جب خدا کی یاد ہمارے دلوں میں نہیں رہتی تو پھر ہم اس کے نسب ناموں کا حصہ نہیں بن سکتے۔
ہم پیدائش کی کتاب کے 5 باب میں ایک نسب نامہ دیکھتے ہیں، اور پھر تواریخ کی کتاب میں بھی ایک بہت بڑا نسب نامہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ عبرانی زبان کی بائبل میں تواریخ کی کتاب عہد عتیق کی آخری کتاب ہے۔ پس غور کریں کہ ہم عہد عتیق کی پہلی کتاب یعنی پیدائش اور پھر آخری کتاب تواریخ میں نسب نامہ دیکھتے ہیں۔ عہد جدید کی پہلی کتاب کے پہلے صفحہ پر نسب نامہ اور پھر آخری کتاب میں زندگی کی کتاب کو دیکھتے ہیں، یعنی کتاب حیات، یعنی وہ نسب نامہ جس میں مجھے اور آپ کو شامل ہونے کی ضرورت ہے، یعنی مسیح یسوع کا نسب نامہ، مسیح یسوع کی امت جو ابدالآباد اس کے ساتھ مل کر بادشاہی کرے گی۔ خدا کے سبت کو نہ ماننے والے اس کے نسب نامہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایک اور مقام جہاں پر ہمیں بعض پشتوں کا اندراج نہیں ملتا وہ ہے سلمون اور بوئز کا درمیانی عرصہ۔ سلمون کی شادی رحاب سے ہوئی جو اس وقت ملک کنعان میں تھا جب اسرائیلی کنعان میں داخل ہوئے تھے، لگ بھگ 1406 قبل از مسیح۔ داؤد 1010 قبل از مسیح حبرون کا بادشاہ بنا۔ بس لازمی بات ہے کہ سلیمان اور بوئز، سلمون اور بوئز تک 4 پشتے موجود ہیں۔ ہم جانتے کہ بوئز، عبید اور یسی قضات کے دور تک زندہ رہے۔ یسوع ساؤل بادشاہ اور سیمون نبی کے دور حیات۔ یسی ساؤل بادشاہ اور سیمون نبی کے دور حیات میں زندہ تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ یسی داؤد کا باپ تھا اور بوئز عبید کا باپ تھا۔ روت کی کتاب کے مطابق عبید روت اور بوئز کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ بس ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ داؤد، یسی، بوئز اور عبید کے درمیان کوئی درمیانی وقفہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات بھی قابل فہم ہے کہ سلمون اور بوئز کے درمیان بوئز کے درمیانی عرصہ میں بہت سی پشتوں کا اندراج نسب نامہ میں نہیں ہوا۔ سلمون وہ شخص تھا جس نے رحاب سے شادی کی تھی۔ یہ ملک کنعان کا وہ ابتدائی دور تھا جب بنی اسرائیل ملک مصر میں داخل ہوئے تھے۔ قاضیوں کا دور 340 برسوں پر محیط ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یسی، داؤد، بوئز اور عبید قاضیوں کے دور تک زندہ رہے۔ یسی اور داؤد بادشاہوں کے دور میں یسی اور داؤد بادشاہ جو تھے وہ قاضیوں کے دور میں زندہ تھے۔ بعض نسلوں کا اندراج کیوں کرنا کیا گیا؟ قاضیوں کے دور میں لوگ خدا سے پھر گئے تھے اور ان کی زندگیوں میں خدا کی مرکزی حیثیت نہ رہی تھی۔ اور پھر قضات 12 باب اور اس کی 25 آیت خدا کے کلام میں، قضات 12 باب اور اس کی قضات 21 باب اور اس کی 25 آیت کو بھی ہم دیکھیں گے۔ قضات 21 باب اور اس کی 25 آیت بیان کرتی ہے، اور ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اور ہر ایک شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ قاضیوں کا دور یہ اس وقت شروع ہوا جب وہ ملک کنعان میں داخل ہوئے۔ سلیمان اس دور کے شروع میں موجود تھا، سلمون اس دور کے شروع میں موجود تھا، روت، بوئز اور عبید اور یسی قاضیوں کے دور تک زندہ تھے۔ قاضیوں کا دور 340 برسوں پر محیط تھا۔ اس نسب نامہ میں لگ بھگ 300 سالوں کا اندراج نہیں، یعنی 300 سالوں کے دوران جو پشتیں پیدا ہوئیں ان کا اندراج نہیں کیا گیا۔ کیونکہ لوگ خدا سے منحرف ہو گئے تھے۔
ابھی ہم نے قضات 21 باب 25 آیت کا حوالہ پڑھا کہ ہر شخص وہی کچھ کرتا تھا جو اس کی نظر میں اچھا لگتا تھا۔ قضات کی کتاب بھی ایک ڈرامہ ہے۔ لوگ ملک کنعان میں داخل ہوئے، خدا کے ساتھ عہد کیا، خدا ہم تیرے لیے اور تیرے حکموں کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ چند برسوں کے بعد ان کی سوچیں اور خیالات بدل گئے۔ ان لوگوں نے بحر کلثم کو 2 حصے ہوتے دیکھا تھا، آسمانوں سے من، چٹانوں سے پانی، بیابان میں بٹیریں۔ ان سب تجربات کے باوجود وہ خدا سے منحرف ہو گئے۔ محراب شکایت کرنی تو الگ بات ہے، کیونکہ ہم نے بحر کلثم کو 2 حصوں میں تقسیم ہوتے نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے بحر کلثم کو 2 حصوں میں تقسیم ہوتے دیکھا تھا۔ لیکن چند دن کے بعد بڑبڑانے لگے۔ پانی ایک طوطے کی شکل میں کھڑا ہو گیا اور دونوں طرف ایک قدرتی خوبصورت مچھلی گھر بن گیا۔ یہ انتہائی حیرت انگیز معجزہ تھا۔ آپ کیسے ایسے خوبصورت واقعات کو فراموش کر سکتے ہیں؟ لیکن صرف 3 دن کے بعد وہ بڑبڑانے اور کڑکڑانے لگے۔ انہوں نے خشک چٹان سے پانی دھارے کی صورت میں بہتے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے آسمان پر سے من برستے دیکھا تھا۔ آپ یہ سب کچھ دیکھ کر کس طرح بڑبڑا سکتے ہیں؟ لیکن وہ بڑبڑائے۔ انہوں نے اپنے لیے سونے کا بچڑا بنایا۔ آدم کس طرح گناہ کر سکتا تھا؟ اس نے خدا سے باتیں کی تھیں۔ وہ شام کے وقت خدا کے ساتھ چلتا پھرتا تھا۔ ہر ایک چیز کامل اور خوبصورت تھی۔ داؤد کس طرح گناہ کر سکتا تھا؟ ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ، وہ ہر ایک چیز سے آسودہ تھا، لیکن انسانی فطرت میں ایک مشترک بات ہے۔ گناہ اسی وقت داخل ہوتا ہے جب ہماری زندگی کے حالات و واقعات معمول کے مطابق اور بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ آپ جسمانی تجربات کو 3 دن تک ہی یاد کر پائیں گے اور پھر آپ بڑبڑانے لگیں گے۔ اسی لیے تو خدا کے کلام کو ہمارے دلوں میں بسنے کی ضرورت ہے، جڑ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جسمانی تجربات ہمارے ایمان کو زندہ اور جاوید نہیں رکھ پائیں گے۔ یہ لوگ سب چیزوں کا تجربہ کرنے کے بعد بالآخر ملک کنعان میں داخل ہو گئے۔ ان کے پاس بہانہ تھا کہ ہمارے پاس تو کوئی بادشاہ نہیں۔ دراصل خدا ہی ان کا بادشاہ تھا اور اسے ہی ان کا بادشاہ ہونا تھا۔ اس لیے قضات کی کتاب میں لوگ خدا سے منحرف ہو گئے اور وہی کچھ کرنے لگے جو ان کی نظر میں اچھا اور بھلا تھا۔ یشوع 24 باب کی 31ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے 24 باب کی 31 آیت، اسرائیلی خدا ان کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور خدا ان کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے۔ یہی وجہ کہ خدا نے کہا کہ گزرے دنوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں بچانے اور چھڑانے اور اس ملک میں پہنچانے کے لیے کیسے کیسے کام کیے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ وہ قومیں جنہوں نے خدا کی مرضی کے باہر زندگی بسر کی، ان کا اندراج نسب نامے میں نہ ہوا۔ وہ خدا کے عہد پر ایمان کو قائم نہ رکھ سکے۔ مسیح کی آمد کے تعلق سے ان کی زندگیوں سے کچھ ظاہر نہ ہوا، بلکہ نسب نامہ میں ان کے اندراج سے ظاہر ہوا کہ خداوند کے عہد پر ایمان رکھنا کس قدر اہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہودوں نے اس نسب نامہ کو پڑھا تو وہ حیران ہو گئے ہوں کہ یہ اس قدر مختصر کیوں ہے۔ یہی پیغام ہے کہ خدا کہہ رہا ہے دھیان دو، توجہ کرو۔ جنہوں نے اس کے عہد نامہ کو نظر انداز کیا، ان عورتوں کو دیکھو جن کا اندراج نسب نامہ میں ہوا، تمر، رحاب، رود، ان کا اندراج تو نسب نامہ میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے خدا کے عہد کو آگے بڑھایا، اس کی عزت کی، اس لیے وہ نسب نامہ کا حصہ بن گئی۔ لیکن جن لوگوں کو اس نسب نامہ کا حصہ بننا تھا، وہ خدا کے عہد کو بھولنے کے سبب سے اس نسب نامہ کا حصہ نہ بن سکے۔ آج کی دنیا قاضیوں کے زمانہ یہ دور سے کم نہیں۔ آج بھی لوگ اپنی من چاہی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حالیہ وقتوں میں درپیش حالات و واقعات، دہشت گرد حملے، اسکولوں کے بچوں پر گولیوں کی بچھاڑ اور اس طرح کئی ایک دیگر حالات، میرا خیال ہے کہ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب میڈلن مری نے کہا کہ ہمیں اسکول میں دعا کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے کہا ہم ویسے ہی ٹھیک ہیں۔ پس دعا اور کلام کو اسکولوں سے خارج کر دیا گیا۔ پھر کسی نے یہ بھی کہا بہتر ہے کہ اسکولوں میں بائبل مقدس نہ پڑھی جائے۔
بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ تو خون نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، اپنے ہمسائے سے اپنی محبت رکھ۔ اور ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر بائبل مقدس اسکولوں میں نہ پڑھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ ڈاکٹر بینجمن اسپاک نے کہا ہمیں اپنے بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور انہیں نوک جھوک نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم ان کی معصومانہ شخصیت کو مسخ کر دیں گے، اس سے ان کی عزت نفس کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ہم نے کہا کہ ایک ماہر نفسیات کو ہی علم ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، اور ہم اس بات پر بھی متفق ہو گئے کہ بچوں کو تنہا چھوڑ دیا جائے، انہیں بگڑنے دیا جائے، ان کے غلط رویوں کی اصلاح نہ کی جائے۔ یاد رہے کہ اس فلاسفر کے اپنے بیٹے نے ہی خودکشی کر لی تھی، کیونکہ اس کی تربیت کرنے کے بجائے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بچے بے ضمیر کیوں ہو چکے ہیں؟ ہمارے دور میں بچوں کو اچھے برے کی تمیز کیوں نہیں رہی؟ انہیں دوسروں کو دکھ پہنچانے، انہیں قتل کرنے میں کیوں کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی؟ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم نے دعا اور بائبل مقدس کو ان کی زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ ہم نے ان کی کانٹ چھانٹ کرنا اور ان کی اصلاح کاری کرنا چھوڑ دی، اور پھر ہم تعجب کرتے ہیں کہ ہماری نسل کو کیا ہو گیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں مسئلے کی وجہ مل جائے گی۔ یہی وہ قول ہے جو کہ زبان زد عام ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یا پھر جو کچھ ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ خدا کو نظر انداز یا پس پش ڈال کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ جہنم کی راہ پر کیوں جا رہے ہیں۔ ہم اخبارات کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں، بائبل کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم ای میل، فیس بک یا واٹس ایپ کے ذریعے سے کوئی لطیفہ سناتے ہیں تو وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتا ہے، لیکن جب بائبل مقدس کی بات شیئر کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ دلچسپی نہیں لیتے۔ کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ انٹرنیٹ پر بے حیائی، بہودگی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، لیکن آپ سرعام خدا کے تعلق سے لوگوں سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ کے اسکولوں اور دفاتر میں اس موضوع پر بات کرنے پر پابندی ہے۔ واقعی یہ مضحکہ خیز اور دکھ کی بات ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یسوع نے ہم تک رسائی کی اس وقت جب ہم اسے رد کرنے اور اس سے منحرف تھے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہوں اور آپ کا باپ آپ سے کہے کہ آپ کو اپنے مقام کو چھوڑ کر نیچے جانا ہے، اور وہاں پر آپ دوسروں کی خطاؤں کے بدلے مارے جاؤ گے۔ کیا آپ ایسا کر پائیں گے؟ میں نے یسوع کے مجسم ہو کر اس زمین پر آنے کو اس طرح سے دیکھا ہے، جس طرح کہ ہم انسان چیوٹی بن کر نیچے کے علاقے میں اتریں۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ وہ کہاں ہے، کہاں سے آیا، کیوں آیا، پھر حقیقت وہ آپ کے لیے اس دنیا میں آیا۔ یسوع نے کس قدر عاجزی اختیار کی، اس کی محبت ہمارے لیے کس قدر عظیم ہے کہ وہ ہمارے لیے، ہم جو حقیر اور نچیز تھے، ہمارے لیے مر گیا۔ آپ غور کریں کہ آپ کس قدر اہم ہیں، کس قدر خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ آپ کے لیے اس دنیا میں آیا، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ آئے ہم دعا کریں۔ آئے خداوند، اس شرف و استحقاق کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم تیرے نسب نامہ کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہم بہت کمزور ہیں، اس لائق بھی نہیں، لیکن یسوع تو اس دنیا میں ہمارے لیے آ گیا، میرے لیے اس دنیا میں آ گیا۔ یسوع تیرا شکر ہو، فضل دے کہ ہم تجھ پر ایمان میں قائم رہیں، تجھ پر توکل کریں تاکہ تیرے نسب نامہ کا حصہ بنے رہیں، تیرے ساتھ وفاداری سے چلتے رہیں اور کبھی بھی تیری راہوں سے دور نہ جائیں۔ یسوع کے نام میں آمین۔ ابھی کچھ اور باتیں بھی ڈسکس کرنی تھی، میں بھول گیا تھا۔ ابراہیم سے یسوع تک 41 پشتیں ہوئیں، لیکن 17 آیت میں خدا کہتا ہے کہ 42 پشتیں ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے کون سا عدد زیادہ اہم تھا؟ 42۔ کیوں؟ بیابان میں کتنے مقامات پر بنی اسرائیل خیمہ زن ہوئے؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 41
کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 42، اور کتنے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں۔ 42 درست جواب ہے۔ 42 جگہوں پر بنی اسرائیل خیمہ زن ہوئے تھے۔ مکاشفہ 11 باب کے مطابق ملک مصر سے مراد دنیا ہے، کنعان وعدہ کی سرزمین ہے، اور یہ ہمارے لیے آسمان یا خدا کی بادشاہی ہے۔ پس ملک مصر سے وعدہ کی سرزمین میں جانے کا عمل 42 ہے، یعنی 42 جگہوں پر خیمہ زن ہونے کے بعد وہ ملک کنعان میں پہنچے۔ جب آپ 41 پشتیں دیکھتے ہیں تو یہ نامکمل ہے، پس چاہیے کہ 41 جمع 1 ہو تاکہ 42 پشتیں بن جائیں۔ پس یہ ایک کون ہے؟ خداوند کی تعریف ہو۔ یسوع نے کہا میں واپس آؤں گا۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کا ایمان اسحاق میں منتقل ہوا۔ ابراہیم جسمانی طور پر تو اسحاق کا باپ تھا، لیکن وہ روحانی طور پر بھی اس کا باپ تھا، کیونکہ اس نے اپنا ایمان اپنے بیٹے میں منتقل کیا۔ عہد، اس نے خدا کے عہد کو بھی اس میں منتقل کیا۔ 41 پشتیں یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور ایک اور ہے جسے اس پشت میں شامل ہونا ہے، اور وہ آپ ہیں، وہ ہم سب ہیں جو اس نسب نامہ کا حصہ بنتے ہیں۔ بیابان میں 41 مقامات پر بنی اسرائیل خیمہ زن ہوئے۔ 42واں خیمہ ملک کنعان کے اندر لگایا گیا، اور وہ جلجال کا مقام تھا۔ پس آخری پشت وہی ہونی چاہیے جو ملک کنعان یعنی وعدہ کی سرزمین میں جائے، یعنی خدا کی بادشاہی میں جانے والی ہو۔ خدا اس آخری پشت کو یسوع کی آمد کے لیے تیار کر رہا ہے، اور پھر یہ 42 پشتیں مکمل ہو جائیں گی۔ بنی اسرائیل ملک مصر سے کنعان کی طرف سفر کرتے ہوئے بار بار بیابان میں خیمہ زن ہوئے، اور ابراہیم پار کی ایک کتاب میں بیان کیا گیا کہ کس طرح وہ مقامات خدا کے ساتھ ہمارے چلنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کس طرح وہ مقامات یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں۔ اس کتاب میں ایک نقشہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ نقشہ ہماری شخصی زندگیوں کو بھی بیان کرتا ہے کہ آج ہم روحانی زندگی میں کس مقام پر کھڑے ہیں۔ کیا میں پہلے مقام پر یا پھر 41ویں مقام پر خیمہ زن ہوں، یا پھر ہم 42ویں مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں؟ یہ ہمارے روحانی سفر کو بیان کرتا ہے۔ بیابانی سفر بیان کرتا ہے کہ یسوع اس زمین پر آیا۔ خدا کرے کہ ہم یسوع کے فرزند بن کر 42ویں پشت بن جائیں۔ رومیو 4 اور غلطیوں 3 کے مطابق ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ابراہیم کے فرزند بن جاتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کریں کہ ہم 42ویں پشت بن چکے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کہ خداوند نے ہمیں اس پشت میں داخل کرنے کے لیے ایک قیمت ادا کی۔ یسوع جو سب سے عظیم بلند و بالا ہے اس دنیا میں آ گیا تاکہ میں اور آپ 42ویں پشت کا حصہ بن سکیں۔ اب ہم وعدہ کی سرزمین کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اب ہم اس وعدہ کی سرزمین کو لینے والے ہیں جو ہماری ابدی میراث ہوگی، اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آئیں خداوند کی شکر گزاری کریں کہ اس دنیا کے لاکھوں اربوں لوگوں میں سے خدا نے ہمیں چن لیا کہ ہم خدا کے بیٹے یسوع کی پشت میں شامل ہو سکیں۔ خداوند کا نام مبارک ہو۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ اگر آپ یسوع کی پشت کا حصہ بن چکے ہیں تو اس کی شکر گزاری کریں، لیکن جو ابھی تک اس پشت کا حصہ نہیں بنے ان کے لیے آپ خداوند کے حضور میں دعا کریں تاکہ وہ بھی خدا کی پشت کا حصہ بن سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ By believing in Jesus, we become children of Abraham. You can take a break now.